ایسے کہیں سے 4 کلومیٹر، کہیں سے 2 کلومیٹر، کہیں سے 8 کلومیٹر اندر آ چکے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یہاں سے تو ہم واپس نہیں جا رہے، باقی دسو کی حال تو پھر اس طرح آپ کو کرنا پڑتا ہے نا جی، کہ سمبولیکلی جب تک آپ کرتے رہیں گے تو پھر یہی خبریں ملتی رہیں گی کہ آج دشمن نے 4 سویلین کو شہید کر دیا، 4-5 زخمی ہو گئے، اور جواب کے اندر دشمن کی توپیں چپ کرا دی گئیں، پھر یہی چلتا رہے گا نا جی۔ دیکھیں رضی صاحب، یہ بڑا کرٹیکل اور دلخراش ایشو ہے۔ جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں کہ 74 سالوں میں جس قدر انہوں نے قربانیاں دیں اور اپنی جان پر کھیل کر اپنی آزادی کی وہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں ان کے مائیں بہنیں عصمت دری بھی ہوئی، شہید بھی ہوئے، ان کی اپنی ایک کہانی ہے۔ لیکن میں اگر ایک عام پاکستانی کے ناطے سوچوں تو میں تو ڈھول بجاؤں گا، لیکن میں اگر واقعی ایک فکر مند ہونے کے، ایک میں باشعور پاکستانی کے ناطے سوچوں تو میرا نقطہ نظر کچھ اور ہوگا جو ابھی میں کہنے لگوں۔ دیکھیے، جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا کہ کاسمیٹکس تبدیلیاں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ہم نے پچھلے 2 سالوں میں یہ دیکھا ہے کہ ایک جو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کی میں جو عمران خان صاحب کی تقریر تھی، جو انہوں نے کہا تھا کہ میں کشمیر کاز کا سفیر ہوں، تو ہمیں وہ کوئی سفارتکاری نظر ہی نہیں آ رہی۔ اور پچھلے 2 سالوں میں یقین کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جس ادارے کا، جس فورن ملٹری کا آپ نے ذکر کیا ہے، جو ہمارا ایک فورن پالیسی کا آئینہ ہوتا ہے وزارت خارجہ کا، ہمیں تو اس کا کوئی ان کے ہاں جو ہے وہ ہم ہدیہ عقیدت اگلے سیگمنٹ میں پیش کریں۔ میں ویسے کہنے لگوں کہ پورے اس 2 سالوں میں ہمیں وزارت خارجہ کا کشمیر والے ایشو پہ کوئی اتنا افیکٹو رول نظر نہیں آیا۔ افیکٹو کیا رول نظر نہیں آیا؟ دیکھیے نہیں نظر آیا۔ ان کو کہتے ہیں سٹ، وہ سٹ ہو جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سٹینڈ، وہ سٹینڈ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، انڈیا نے تو باقاعدہ طور پر آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر کے کشمیر پر جو پہلے قبضہ کیا ہوا تھا عملی طور پر اس کو ثابت بھی کر دیا۔ اور ہم نے کیا کیا، مجھے تو ابھی یقین بھی نہیں آ رہا کہ اس جو حکومت کے وزیر اعظم ہیں وہ جس قدر یو ٹرن لیتے ہیں، کل اگر وہ شاید کہہ دیں کہ نہیں ہم نے اس کشمیر کا ذکر نہیں کیا تھا، یہ نقشہ غلط چھپ گیا، ہم تو اپنے کشمیر کا کہا کہ ہم نے اس کو باقاعدہ طور پر اور گلگت بلتستان کو اس کا حصہ بنا لیا ہے۔ یہ خبر شاید ہو تو ہو وہ خبر کہ جی ہم نے نقشے میں بنا لیا ہے۔ شاہ صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ نقشوں میں لے آنے سے یا یوم اتصال بنا لینے سے کشمیریوں کی کاز ہم ڈیمیج کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، احسان وانی کے بعد جو ایک ویو چلی تھی کشمیر میں جدوجہد کی آزادی کی، ہم اس کو ڈیمیج کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم کشمیریوں کا ابھی کوئی نقطہ نظر فرینکلی نہیں ہے، ہم انڈیپینڈنٹ سوچ کے ذریعے سوچیں کہ وہ اپنا کیا مستقبل کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ ہم تو کہہ رہے ہیں، کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیریوں کی اخلاقی مدد کر رہے ہیں اور ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ مدد کرتے ہیں، ہم کوئی ان کے کاز کو نقصان پہنچانے۔ کشمیریوں کی تو ہم اتنی بھی مدد نہیں کر رہے جتنی ہم نے افغانیوں کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیے نا، اس نقشے سے کیا فائدہ ہوگا کشمیر کاز کو؟ ہمیں سوائے اس کے کہ کل وہ ان کے جو پی ٹی آئی کے جو جہلانہ قسم کی سوچ والے ورکر ہیں، معذرت کے ساتھ وہ ڈھول بجائیں گے، اور جو یہاں کے بزدلان وزیر اعلیٰ ہیں وہ جا کے کہیں گے بڑی ہم نے یہ کاز کی ہے۔ حقیقی معنوں میں ہم کشمیر کاز کو ڈیمیج کرنے ہے، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ شملہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، جس میں اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی نے جو شملہ معاہدے پہ ایگریمنٹ کیا تھا، کیونکہ ہم نے اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہا ہے، مانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں اسی بنیاد پر ہیں کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ چلیں، انڈیا نے ایک غداری کی، مان لیتے ہیں، انڈیا نے غصبانہ قبضہ کیا، مان لیتے ہیں، انڈیا نے جا کر کشمیریوں کی ٹارگٹ کلنگ مان لیتے ہیں، انڈیا نے اس کو 1 سال سے جیل میں کرنا مان لیتے ہیں۔ لیکن کل اگر ہم اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے، یہ جہلانہ قسم کی اور یہ جو فارغ قسم کی فارن پالیسی ہے، ہم کیا کہیں گے؟ وہ جو انڈیا نے کیا ہم نے بھی ویسا کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک تو جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے، معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ صرف اور صرف لکیر کھینچ لینے سے، کتابوں میں کر لینے سے اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ 74 سالوں میں اگر ہم نے یہی کرنا تھا کہ ہم نے نقشے میں کشمیر کو اپنا ظاہر کر دیا تو بھائی پھر تو آپ پر یہ لازم ہو جائے گا۔ اب آپ پر لازم ہے کہ پاکستانی ٹیریٹری میں رہنے والا کشمیری کی جان و مال کا تحفظ کرنا اس ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو پھر بھائی ان کو جا کر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اب آپ پر لڑائی بھی، جنگ بھی فرض ہو گئی ہے کہ وہ اب ملک کا حصہ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے اقدامات اگر فارن پالیسی نے وزیر اعظم کو رائے دی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ملک دشمنی کی ہے، کشمیر دوستی نہیں کی۔ کشمیر دشمنی کی ہے، کشمیر دوستی نہیں کی۔ بھٹی صاحب